ایک تو میں آج یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خواجہ سراؤں کی حقوق کی ہمیشہ حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے اور کئی مہینے الخدمت کے کارکنان ان کے بستیوں میں جا کر ان کے گھروں پہ حاضری دے کر ان تک سامان زندگی اور خوراک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے، اور ابھی سیلاب سے جہاں جہاں وہ موجود ہے ہمارے کارکنان نے ترجیحی بنیادوں پر ان کے کھانے پینے کا اور رہنے کا اور باقی ضروریات جو بھی ہو سکتے تھے ان کا انتظام کیا، اور اس پر اس کمیونٹی نے ہمیشہ جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا۔ اس میں بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں اور ہمارے کیمپوں میں آ کر اس نے جماعت اسلامی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ 2018 میں حکومت نے پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانسجنڈر پرسن ایکٹ کے نام سے جو بل پاس کروایا تھا وہ ہر لحاظ سے شریعت کے بھی خلاف اور ہماری تہذیب اور کلچر کے بھی خلاف بلکہ انسانیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس بل میں ایک فرد کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی میڈیکل رپورٹ کے بغیر چاہے تو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے اور چاہے تو عورت ڈکلیئر کرے۔ یہ ایک اندازہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں 29,000 لوگوں نے درخواستیں دے کر اپنے آپ کو مرد یا عورت ڈکلیئر کیا ہے۔ اصل خواجہ سرا جو ہے ان نے صرف 30 درخواستیں دی ہے۔ میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ہر طرح کا تعاون کر لیں، اور ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے، لیکن اس طرح بلوں کے پیچھے عموماً مغربی ایجنڈا ہوتا ہے، اور گزشتہ عرصے میں گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے ایک بل لایا گیا جو سرتاپا ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنے کی ایک سازش، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے خاندان تباہ بھی ہو گئے۔ اس لیے ہمارے سینٹ میں ممبر مشتاق احمد خان صاحب نے جماعت اسلامی کے ہدایت پر وہاں ایک بل میں ترمیم لایا ہے، اور یہ ترمیم ان کے حقوق کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ترمیم میں بنیادی موقف یہی ہے، کوئی فرد اپنے آپ کو مرد یا عورت ڈکلیئر کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لیا جائے، اور اس میڈیکل ٹیم میں ایک ماہر نفسیات بھی شامل ہو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خود برطانیہ میں 2004 میں قانون بنا ہے جس میں ایک فرد کی اس طرح خواہش کو ڈاکٹروں کی رپورٹ یا ان کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ کل قمر زمان کائرہ نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو، انہوں نے ایک مبہم بات کی، اور ہمارے معلومات کے مطابق خود سرکاری پارٹی کا ایک سابق سینیٹر وفاقی شرعی عدالت میں گئے ہیں اس قانون کے سپورٹ میں۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں خواجہ سراؤں کو کر لے، ان کے لیے روزگار کا انتظام کر لے، ان کے لیے مفت علاج کا انتظام کر لے، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کر لے، اس کے لیے رہائش گاہوں کا اور مکانات کا انتظام کر لے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ میں سہولیات کا انتظام کر لے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کا اختیار ہے، یہ نہ کسی مرد کو ہے نہ کسی عورت کو، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سارا کھیل ہے یہ خواجہ سراؤں کے کہنے پر نہیں کیا گیا، خود جتنے خواجہ سراؤں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے بھی ہماری اس موقف کی تائید کی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے کمیونٹی کا نام استعمال کر کے اپنے مقاصد کی تسکین یا تکمیل چاہتے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک میڈیکل رپورٹ کے ساتھ، ڈاکٹروں کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے کہ واقعی جو کچھ کہتا ہے وہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں پھر میراث کے مسائل آتے ہیں، اور اس میں
اگر کوئی مرد ہے اور اس نے جعلی طور پر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا، خواتین کے جہاں ان کا اٹک بیٹک ہوتی ہیں وہاں ان کا جانا ہوتا ہے، اور واش روم ہو گیا، تعلیمی ادارے ہو گئے، ان کے مجالس ہو گئے، تو اس طرح بہت سارے معاشرتی پرابلم اس سے پیدا ہوں گے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انصاف، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے، اور بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ہمارے اس ترمیمی بل کو، تجویز کو، تنگ نظری کا، تعصب کا یا ایک خاص کمیونٹی کے خلاف نفرت شو کیا جائے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے، اور میں ہر اس چیز کو سپورٹ کروں گا۔ اگر آپ اس کے لیے روٹی کا انتظام کرتے ہیں، کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، مکان کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ایک عریانی اور فحاشی کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی تباہ ہو سکتی ہے، سماج تباہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور اس کے غضب کو ایک دعوت دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس ترمیم کو قبول کر لے، اور کسی بین الاقوامی ایجنڈے کو قبول کرنے کے بجائے جو اللہ کا حکم ہے، جو ہماری شریعت کا حکم ہے، اس کو قبول کیا جائے۔